درد میرے مولا میں حاضر ہوں، کبھی چھوٹے نہ تیرا درد میرے مولا میں حاضر ہوں، میرے مولا میں حاضر ہوں، میرے مولا میں حاضر ہوں۔ تصور کیجیے ہم عین سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں، اپنے آقا سے اس طرح سے استغاثہ پیش کر رہے ہیں، میرے آقا میں حاضر ہوں، 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 گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تم ہی اب کچھ کرو مانگے رسالت یا رسول اللہ، تم ہی اب کچھ کرو مانگے رسالت یا رسول اللہ، میں بچنا چاہتا ہوں پھر بھی بچ نہیں پاتا، میں بچنا چاہتا ہوں پھر بھی بچ نہیں پاتا، گناہوں کی بڑی ہے سیادت یا رسول اللہ، گناہوں کی بڑی ہے سیادت یا رسول اللہ، شفاعت پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، میرے آتار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ، میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تمام میرے بھائی جو آج کی اس محفل میں آئے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ ظاہر ہے آپ نے وقت نکالا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے اس مبارک اجتماع میں آئے ہیں۔ بڑی خوشائن بات ہے کہ آج نکاح بھی ہے اور آج اس نکاح کی محفل میں اللہ اس کے رسول کے ذکر کی اس محفل کو سجایا گیا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا جو نوجوان ہیں جو بیٹھ سکتے ہیں وہ قریب آ کر زمین پر بیٹھ کر ایک محفل کا سرور اٹھائیں، اور جن کو کرسی پر بیٹھنا بھی ہے تو اگر وہ آگے والی کرسیوں پہ تشریف لے آئیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو میسج جو برکت ہم سب کو ملنی ہے انشاءاللہ جو دور بیٹھے ہیں انہیں بھی مل جائے گی۔ آپ پیچھے بیٹھے رہیں گے تو بعض اوقات انسان باتوں میں مصروف ہو جاتا ہے، موبائل فون میں بیزی ہو جاتا ہے۔ آج آپ کو موقع ملا ہے تو میں ایک قرآن کا پیغام لے کر آپ کے لیے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ سارے جتنے بھی مہمان ہیں وہ توجہ کے ساتھ ہمارے اس بیان میں شامل ہو جائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مل کر پڑھیں گے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. جس طرح میں نے بیان کے شروع میں عرض کیا کہ یہ بڑا اچھا انداز ہے کہ خوشی کے موقع پر اور اتنی بڑی نعمت کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سجایا جائے، اس محفل کو سجایا جائے. نارملی شادیوں میں، ولیمے میں گانے باجے اور بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں. میں وقاص بھائی اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کروں گا اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ رب کریم اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی برکت سے یہ جو آج شادی ہو رہی ہے اس کو خانہ آبادی فرمائے. ساری زندگی اس جوڑے کو بلکہ ان دونوں خاندانوں کو اللہ کریم اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی برکت نصیب فرمائے. اور اس طرح ہم سب کو خوشی کے موقع پر، غموں کے موقع پر، ہمیں ہر موقع پر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو بڑھانا چاہیے، اس کی محفل سجانی چاہیے. اس ٹرینڈ کو آگے بڑھائیے. بزرگ بھی بیٹھے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی شادیاں ہوتی ہیں اور نارملی بڑا عجیب معاملہ یہ ہے کہ جن گھروں میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اچھے اعمال بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہاں بھی شادی آتی ہے تو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے. اور اچھا خاصا مذہبی گھرانہ بھی بہت سارے ایسے معاملات میں پڑ جاتا ہے جو گناہوں بھرے معاملات ہیں اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور بالخصوص شادی کے معاملے میں تو بڑا سینسٹیو رہنا چاہیے. بڑے بزرگ بیٹھے ہیں اور یہ جملے ہم سنتے ہیں بزرگوں سے کہ شادی کے موقع پر نظر بھی لگ جاتی ہے اور بعض اوقات حاسدوں کا حسد بھی لگ جاتا ہے. لوگوں کی جو یوں سمجھیے کہ ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ سے کچھ اور ہوتی ہیں. تو ایسے موقع پر تو زیادہ شکر بجا لانا چاہیے. ایسے موقع پر تو زیادہ صدقہ و خیرات اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے تاکہ کسی قسم کی بد نظری یا حسد یا دیگر برے معاملات سے ہم سب محفوظ رہیں. ایک بار پھر دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے بھائی وقاص بھائی کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے اور ان تمام اس گھرانے پر رحمتوں کا نزول فرمائے. بلکہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں، جتنے لوگ مجھے اس وقت سوشل میڈیا پہ لائیو سن رہے ہیں، جو گھر بار والے ہیں، اللہ ان سب کی فیملیز پر رحمتوں کو، برکتوں کا نزول فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور درود پاک پڑھنا یقیناً ایسا شاندار وظیفہ ہے کہ وہ اتنی جگہوں پر کام آتا ہے کہ جتنی بار ان احادیث اور واقعات کو سنیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. اگر سمرائز کریں تو شاید سمرائز بھی چند الفاظ میں نہیں ہو سکتا. یعنی روزی میں برکت چاہیے تو درود پاک پڑھیے، گناہوں کی معافی چاہیے تو درود پاک پڑھیے، صحت اچھی کرنی ہے تو درود پاک پڑھیے، ٹینشن دور کرنا ہے تو درود پاک پڑھیے، قرضے میں ڈوب گئے ہیں اس سے باہر نکلنا ہے تو درود پاک پڑھیے، قبر میں راحت چاہیے تو درود پاک پڑھیے، محشر کی پیاس سے بچنا ہے تو درود پاک پڑھیے، نبی پاک کی شفاعت کی خیرات لینی ہے تو درود پاک پڑھیے، مدینے جانا ہے تو درود پاک پڑھیے اور مدینے والے کا دیدار کرنا ہے تو درود پاک پڑھیے. یہ ساری وہ حدیثیں ہیں جس کو یوں سمجھیے میں ان میں سے ایکسٹریکٹ کر کے سمرائز کر رہا ہوں کہ کب کہاں اور کیسے درود پاک کام آتا ہے. لیکن بعض اوقات کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ درود پاک بڑا اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لیکن نہیں پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ثواب تو ہے، نہ پڑھا دیر از نو بگ ڈیل. نہیں جناب، ایسا نہیں ہے. درود پاک کو نہ پڑھنا یہ کس قدر برا ہے اور درود پاک کو یکسر چھوڑ دینا یہ بہت زیادہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو لا سکتا ہے. ایک حدیث پاک اور ایک واقعہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ جو شخص درود پاک پڑھنا بھول گیا، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو شخص درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. درود پاک جنت کا راستہ. ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں رات کو کچھ سی رہی تھی. اندھیری رات تھی، رات کا آخری پہر تھا. ابھی تو بہت ساری لائٹس جل رہی ہیں اور ہمارے زمانے میں تو اب لائٹس کا دور آ گیا. اس زمانے میں چراغ ہوتے تھے. آپ فرماتی میں کچھ سی رہی تھی اور آخری رات کا پہر تھا. میرے ہاتھ سے جو میں سوئی جو سی رہی تھی وہ گر گئی.
اور چراغ بھی گل ہو گیا، یعنی چراغ بھی بند ہو گیا۔ اب آپ سوچئے کہ سوئی کتنی باریک ہوتی ہے، ابھی بہت ساری روشنی ہے، یہاں بھی کسی کے ہاتھ سے سوئی گر جائے تو اس روشنی میں بھی ڈھونڈنا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا، جائے کہ روشنی بند ہو اور کوئی سوئی ڈھونڈ لے۔ تو فرماتی ہے سوئی گر گئی اور چراغ بھی گل ہو گیا۔ اسی دوران میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے میرے گھر میں تشریف لے آئے۔ فرماتی میرے آقا تشریف لائے، کمرے میں کیا آئے، نبی پاک کے چہرے سے اتنا نور نکلا کہ پورا کمرہ روشن ہو گیا، نور سے پورا کمرہ جگمگانے لگا، اور اتنا جگمگایا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وہ نور کتنا تھا۔ آج کے دور میں بھی ہم کسی کا چہرہ دیکھ کر یہ تو کہتے ہیں کہ یار بڑا نورانی چہرہ ہے یا بڑا اس کے چہرے پہ روشنی ہے، یہ الگ بات ہے، مگر اتنا نور ہونا کہ پورا کمرہ اتنا جگمگا گیا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں نے اس نور کی روشنی میں اپنی سوئی کو تلاش کر لیا۔ اب اس کے بعد میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی حضور آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کتنے حسین ہیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ میرا میسج ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ محرومی ہے اس شخص کے لیے، حدیث کا مضمون ہے بدبخت ہے وہ شخص جو قیامت کے دن بھی میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ دیکھیں ہم بعد میں آنے والی جو امت ہے نا، جو نبی پاک کے دور میں نہیں تھے، ہم سب کو تو آسرا ہی قیامت کے دن کا ہے کہ قبر میں نبی پاک کی زیارت کریں گے اور محشر کے دن زیارت کریں گے، لیکن جس نے قیامت کے دن بھی نبی پاک کا جو دیدار نہیں کر سکے گا اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی حضور وہ کون ہے، وہ ایسا محروم ایسا بدنصیب کون ہوگا جو قیامت کے دن بھی آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص، بخیل کہتے ہیں عربی میں کنجوس کو، کنجوس ہے وہ شخص۔ عرض کی حضور کون بخیل؟ فرمایا وہ شخص جس کے سامنے میرا نام ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اٹ مینز درود پاک پڑھنا ہم سب کی شفاعت کے لیے، ہم سب کو نبی پاک کے کلوز ہونے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو خدا را اپنی زندگی میں اپنی ڈیلی روٹین میں درود پاک کو شامل کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ مصیبتیں پریشانیاں بیماریاں یہ سب تو دور ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی ہوگا، اور اللہ کے حبیب اپنی شفاعت سے بھی ہمیں بہرہ مند فرمائیں گے۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک ایسا امیزنگ اور عجیب و غریب قرآنی واقعہ آپ کو سنانا ہے اور اس سے کچھ لیسن لینا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا بہت ہی خوبصورت اور سبق آموز واقعات ہیں۔ ایک ایسی پرسنالٹی ہماری اس دنیا میں گزری ہے کہ جو بڑا ہی کمال کا بندہ اپنے دور میں تھا، اور اس بندے کا حال یہ تھا کہ وہ ایک زبردست عالم، زاہد تھا، عبادت گزار تھا، اور اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا، اللہ کے نام پاک اسم اعظم کا علم تھا، اور اپنی روحانیت اس کے پاس ایسی روحانیت تھی کہ وہ عرش اعظم کو، زمین پر رہ کر عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور بہت ہی مستجاب الدعوات تھا، جو دعا مانگتا وہ دعا قبول ہوتی تھی، اور اتنا پاپولر ٹیچر تھا کہ اس کے جب درس ہوتے تھے، لوگ اس کے بیان میں آتے تھے، اس کو اسٹوڈنٹس آتے تھے، تو اس کی جو درس گاہ تھی اس میں 12,000 دواتیں تھیں، یعنی 12,000 انک پاٹ آج کے دور میں آپ سمجھ لیں۔ اس زمانے میں تو قلم دوات کے ذریعے لکھا جاتا تھا، اب تو بال پین آ گئے ہیں، جو تھوڑا سا پرانے ہیں ان کو پتہ ہے پہلے انک پین ہوتے تھے اور ہم انک سے اس میں فل کیا کرتے تھے پھر لکھا کرتے تھے۔ اس سے پہلے قلم ہوتی تھی لکڑی کی جس کو جناب انک میں ڈبو کر لکھا جاتا تھا، قلم دوات جس کو کہتے تھے۔ 12,000 دواتیں اس زمانے میں، thousands years پرانی بات کر رہا ہوں، کہ اس کے اسٹوڈنٹس اتنے ہوتے تھے کہ اس کی درس گاہ میں 12,000 دواتیں ہوا کرتی۔ اب اس شخص کا نام کیا تھا؟ اسے بلعم بن باعورہ کہتے ہیں۔
یہ اپنے زمانے کا زبردست عالم، زاہد، عبادت گزار تھا اور مستجاب الدعوات، دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم جبارین سے، ایک قوم تھی اللہ کی نافرمان تھی، اس سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے۔ تو بلم بن باعورہ کی جو قوم تھی اس کے پاس گھبرا کر آئی اور اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لشکر کو لے کر آ رہے ہیں اور ہم پر حملہ کریں گے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زمینیں بھی چھین لی جائیں۔ تو اب آپ ایسا کریں کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دیں کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے، یہ ہار جائیں، یہ ہم پر حاوی نہ ہوں، کنٹرول نہ کر سکیں۔ بلم بن باعورہ کہتا ہے اللہ کے بندو تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کروں؟ دعا اللہ سے ہی مانگنی ہے نا، اللہ سے دعا کروں اور اللہ کے نبی کے خلاف کروں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ لیکن وہ قوم گر گرانے لگی، آپ کے سامنے التجائیں کی کہ آپ کسی طرح میری بات مانیں۔ وہ کہتے ہیں کیسے کر سکتا ہوں، ان کے ساتھ تو مومنوں کی اور فرشتوں کی جماعت ہے۔ اب بلم بن باعورہ نے کہا کہ وہ رونے لگے، گر گڑانے لگے کہ نہیں آپ ہماری ہیلپ کریں، آپ ہماری قوم کے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے میں استخارہ کرتا ہوں، اگر استخارے میں کوئی جواب آیا تو پھر جواب دوں گا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد استخارہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے یہ جواب آیا ہے کہ میں نے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کی تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی، میں اٹس ناٹ پاسبل فار می، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اب قوم نے کیا کیا، بڑے قیمتی تحائف، بڑے جناب جس کو آپ کہیں پریشس گفٹس جو تھے، پیسے لے کر، ہیرے جواہرات لے کر دوبارہ آئے اور کہا کہ آپ یہ سب لے لیں اور کسی طرح آپ دعا کر دیں۔ اب بلم بن باعورہ پر مال کا لالچ سوار ہوا۔ ذرا غور کیجئے گا، پیسہ اور اس کی لالچ کتنی خطرناک ہے کہ بندے کو اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ وہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہا، ساری زندگی، آپ سوچیے اس کا مرتبہ کیسا ہو گیا کہ زمین پر کھڑے ہو کر عرش اعظم کو دیکھ لیتا تھا، مگر اب مال کے لالچ میں، دنیاوی دولت کے لالچ میں وہ ایگری ہو گیا کہ ٹھیک ہے، یہ پیسے اس نے پکڑ لیے اور اب اس نے اپنی ایک گدی تھی جس پر بیٹھ کر وہ کوہ طور کی طرف جانے لگا۔ تو جیسے ہی وہ آگے چلتا تو اس کی گدی جو ہے وہ مڑ جاتی اور بار بار الٹا آتی، یہ مارتا اس کو، وہ آگے نہ جاتی، اسے پیچھے آتی، یہاں تک کہ اس گدھی کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی۔ یہ قرآنی واقعہ ہے۔ وہ گدھی بولنے لگی کہ اے بدبخت، افسوس تو کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روک رہے ہیں، اللہ کے نبی کے لیے تو بد دعا کرنے نکلا ہے۔ لیکن بلم بن باعورہ اس بات کو سن کر بھی واپس نہ ہوا، کیونکہ اب آنکھوں کے سامنے لالچ کا پردہ آ چکا تھا۔ اب یہاں تک کہ وہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا، بلندی سے حضرت موسیٰ کے لشکروں کو دیکھا جو دور سے آ رہے تھے، مال کا لالچ تھا اور اس نے بد دعا کرنا شروع کی۔ اب اللہ کا کرنا دیکھیں کیا ہوا کہ وہ جب دعا کرتا، بد دعا کرتا حضرت موسیٰ کے لیے، الفاظ نکلتے تھے اپنے اور اپنی قوم کے لیے۔ اس کی قوم کہنے لگی تم کیا کر رہے ہو، تم ہمارے ہی خلاف بد دعا کر رہے ہو۔ تو وہ کہتا میں کیا کروں، میں بولتا کچھ ہوں اور زبان سے نکلتا کچھ ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری زبان سے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے بد دعا نکلے، مگر جب ہاتھ اٹھاتا ہوں تو اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ہی بد دعا نکلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس پر اچانک غضب الہی نازل ہوا، اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اب بلم بن باعورہ نے اپنی قوم کو روتے ہوئے کہا کہ مجھ پر اللہ ناراض ہو گیا ہے، میری دنیا اور آخرت برباد ہو گئی، اب میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ مگر چونکہ اب شیطان اس کے سر پر سوار ہو گیا تھا، اس نے کہا میں تو کچھ نہیں کر سکتا، مگر اب میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں، اگر تم کسی طرح حضرت موسیٰ کے لشکر کو شکست دینا چاہتے ہو یا ان کے لشکر کو خراب کرنا چاہتے ہو تو دیر از ون وے، ایک کام کرو کہ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر ان کے لشکروں میں بھیج دو۔ کسی ایک شخص نے بھی اگر برا کام کر لیا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ بلم بن باعورہ نے جو پلان بتایا، قوم جبارین نے اسی پر عمل کیا۔ اس طرح باقاعدہ لڑکیوں کو تیار کیا گیا، حضرت موسیٰ کے لشکر میں بھیج دیا گیا۔ بدقسمتی سے ایک ایسا شخص بنی اسرائیل کا تھا جس نے اس پورے لشکر میں سے گناہ کیا، اور اللہ کو اس گناہ پر اتنا رب ناراض ہوا
کہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس قوم میں، اس لشکر میں طاعون کی وبا پھیل گئی، 70,000 آدمی مارے گئے، لشکر تتر بتر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور وہ لشکر گویا بغیر لڑائی کیے واپس لوٹ گیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ واقعہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 175 اور 176 میں ہے۔ اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلی بات کہ دعا جو ہے یقیناً اثر رکھتی ہے۔ دعا کرنے میں، اللہ سے دعا مانگنا یہ بڑی برکت والی بات ہے۔ بد دعا کسی کے لیے نہیں کرنی چاہیے، مگر دعا جو ہے وہ اس قدر بڑا کام ہے۔ نارملی لوگ دعا کو بڑا نارمل لے لیتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے دعا ہو رہی ہے، جیسے ابھی بھی آج بھی دعا ہوگی، باقاعدہ پورا بیان غور سے سنیں گے، مسجد میں نماز بھی پڑھیں گے، لیکن جب دعا کی باری آئے گی تو ہم بہت زیادہ کیجول لے لیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ الدعاء مخ العبادہ، حدیث پاک ہے دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے، دعا کہتے کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا۔ مانگنا دنیا میں کسی کو اچھا نہیں لگتا، مانگنا جو ہے مانگنے والے کو بھی اچھا نہیں لگتا، جس سے مانگو اس کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ آپ اللہ نہ کرے کسی کو مانگنے کی نوبت آ جائے تو اس سے پوچھو جس کو کسی سے مانگنا پڑے، بڑا دل پہ بوجھ ہوتا ہے۔ اور جس سے مانگو، آج آپ سے کوئی آپ کا دوست کہے کہ میری ہیلپ کر دو، میں پریشان ہوں، شاید اچھا دوست ہوگا تو ایک بار ہیلپ کر دیں گے، دوسری بار مانگے گا تو آپ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہوں گے کہ یار پھر آ گیا، چلو یار تھوڑے اور دے دو، تیسری بار تو آپ کہیں گے اس کی تو عادت ہو گئی بھائی، چوتھی باری میں فون بھی بند کر دیں گے، آپ نمبر ہی بلاک کر دیں گے، یار یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے۔ اٹ مینز یہ ہے دنیا، کسی سے 3-4 بار سالوں کا تعلق ہو، تیسری چوتھی کے بار تعلق ہی ختم ہو جائے گا کہ بار بار مانگ رہا ہے۔ یہ ہے دنیا۔ اور میرے رب کے خزانے دیکھو، قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اور احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ بندہ جتنا رب سے مانگتا ہے اللہ اتنا پسند فرماتا ہے، جتنا زیادہ اللہ سے مانگنے والا ہو۔ اب ذرا سمجھیے گا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کتنی دعا مانگتے تھے، ہر اسٹیپ پر دعا ہے۔ اگر نبی پاک کی زندگی کو آپ دیکھیں نا، صبح اٹھنے کی دعا، رات سونے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، سواری کی دعا، ایچ اینڈ ایوری سٹیپ پر اللہ کے حبیب نبی پاک جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مانگا کرتے، دعا کیا کرتے۔ بلکہ نبی پاک کی تو ایک بڑی کمال کی دعا ہے، آپ فرماتے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر کہ میں تیرا شکر ادا کروں، میری مدد کر میں تیری عبادت کروں، بہترین حسن عبادتک، اور تیرا ذکر کروں۔ اللہ سے اللہ کی عبادت کے لیے بھی دعا مانگتے کہ اللہ تو میری مدد کر کہ میں تیرا بہترین عبادت گزار بن جاؤں، شکر کرنے والا بن جاؤں، تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں۔ ایچ اینڈ ایوری سٹیپ پر دعا ہے۔ مجھے بتائیے ہم کتنی دعا مانگتے ہیں؟ پرابلم یہی تو ہے، ہماری زندگی میں ایک ایسی مین لائن ہے جو میں اور آپ بھول گئے ہیں۔ ہم دنیا والوں سے مانگتے ہیں، ہم سب سے مانگتے ہیں، ہم رب سے نہیں مانگتے ہیں۔ ہم سب سے ہیلپ کی توقع رکھتے ہیں کہ یار فلاں سے تعلق ہو گیا نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ فلاں سے دوستی ہو جائے ٹینشن میں یہ کام آ جائے گا، یہ اچھا دوست بن گیا اب خیر ہے۔ دنیا والوں پر بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں، آپ یقین کریں، آپ اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اپنی زندگی میں دعا کو شامل کر لیں۔ اور دعا کا کمال یہ ہے کہ کبھی بھی دعا ایسا نہیں ہے کہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے، دعا فائدہ ہی دیتی ہے۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے دعا 3 چیزوں سے خالی نہیں ہوتی، تینوں میں سے کوئی ایک ضرور ملے گی۔ ایسا نہیں ہے دعا سے کچھ نہیں ملے گا، جتنی بار بھی دعا مانگیں گے نا 3 میں سے ایک چیز مل جائے گی، اور تینوں کمال کی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 جو مانگا وہی مل جائے گا۔ اور ہم صرف اس پہلے اسٹیٹ کو سمجھتے دعا قبول ہوئی، یار اولاد مانگی اولاد نہیں ملی، دعا قبول نہیں ہوئی، پیسے مانگے پیسے نہیں ملے، میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی، دعا مانگی یار فلاں ملک میں چلا جاؤں نہیں جا سکا، دعا قبول نہیں، نوکری مل جائے نہیں ملی، دعا قبول نہیں۔ پہلا ہے یہ آپشن، نہیں ملا کوئی بات نہیں۔ دوسرا آپشن کیا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس دعا کے بدلے بندے کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، یعنی یہ دعا کے بدلے اس کا کوئی جرم تھا جو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا آپشن وہ اس سے بھی کمال کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جب بندہ قیامت کے دن جائے گا اور پہاڑ جتنی نیکیاں دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ یہ تو میں نے کی نہیں تھی، یہ کدھر سے آ گئی؟ فرمایا یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے دنیا میں مانگی جس کا اجر آخرت کے لیے رکھ دیا گیا۔ بندہ قیامت کے دن کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی، اتنا ثواب اتنا اجر۔
ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ دعا بندہ جب کرتا ہے نا تو وہ دعا کے بدلے اللہ کوئی بلا ٹال دیتا ہے. دعا اور بندے اور بلا کے درمیان میں آ جاتی ہے, انٹرسیپٹ کر دیتی ہے. بلا اتر رہی ہے, بندے نے دعا کی, وہ بلا کو انٹرسیپٹ کر دیا دعا نے. قیامت تک یہ لڑتے رہتے ہیں, بندے پر بلا اترنے نہیں دیتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ نے دعا کی یا اللہ میری روزی میں برکت ہو جائے, برکت نہیں ہوئی. آپ نے کہا کل بھی 5,000 کی سیل ہوئی, آج بھی 5,000 کی سیل ہوئی, برکت تو نہیں ہوئی ہے. لیکن ہو سکتا ہے آپ کی دکان میں ہی آگ لگنے والی تھی, اللہ نے اس بلا کو ٹال دیا. آپ گھر سے باہر نکلنے والے تھے, آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, اس ایکسیڈنٹ میں ٹانگ ٹوٹ جاتی, اللہ نے اس بلا کو ٹالا. بتاؤ روزی میں برکت زیادہ ضروری تھی یا اس بلا سے بچنا ضروری تھا؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو خدا را خاص طور پہ یہ شادی کا موقع ہے, اپنی زندگی میں دعا کو شامل کریں اور دل سے مانگیں, ایسے مانگے کہ ضرور ملے گا. اور رحمت خدا بندی ہے ہی اتنی بڑی کہ جو میرے لیے بہتر ہوگا میرا رب مجھے عطا فرمائے گا. اور اس کی شان دیکھو کہ جتنا مانگو وہ اتنا خوش ہوتا ہے. تو دعا مانگتے وقت آپ کی بھی موٹیویشن ہونی چاہیے. ایک آخری بات دعا کے بارے میں, پھر اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں کہ نارملی ایک اور دعا میں کانسیپٹ جو ہماری گڑبڑ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے ہم خود بھی تذبذب میں ہوتے ہیں, ہیزیٹیشن میں ہوتے ہیں, پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. چلو مانگ لیتے ہیں لیکن ہوگی نہیں. علماء فرماتے ہیں جو ایسے دعا مانگتے ہیں اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے. یہ دعا کی قبول نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کو اللہ پر ہی بھروسہ نہیں ہے. ہاتھ اٹھایا ہوا ہے لیکن توجہ نہیں ہے, خیال ہے کہ پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی. نہیں, جو یقین سے مانگے گا اس کو دعا, اس کی دعا قبول ہوگی. سبحان اللہ. ایک بار ایک شہر میں بارش نہیں ہو رہی تھی, چھوٹا سا گاؤں تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی. تو گاؤں کے لوگوں نے پلان کیا کہ سارے گاؤں والے مل کر بارش کی دعا کرتے ہیں. پورے گاؤں کو ایک گراؤنڈ میں جمع کیا گیا کہ سارے گاؤں والے آ جائیں اور بارش کی دعا کرتے ہیں. سارے گاؤں والے جمع ہو گئے. ایک نوجوان ینگسٹر اپنے ہاتھ میں چھتری لے کر آیا. گاؤں والے اس پر ہنسنے لگے کہ کتنے سال ہو گئے ہیں, ایک قطرہ بارش کا پڑا نہیں ہے, کھلیان سوکھ گئے, کھیت سوکھ گئے, کنویں سوکھ گئے, تم چھتری لے کر آئے ہو. تو کہتا جب مانگنے رب سے آئے ہیں تو بارش تو دینی ہے اس نے, واپس کیسے جاؤں گا. علماء کہتے ہیں اس بچے کے یقین کی وجہ سے دعا کے دوران ہی موسلا دھار بارش ہونا شروع ہوئی. پورا گاؤں بھیگتا ہوا جاتا ہے, وہ نوجوان چھتری کے سائے میں جاتا ہے. یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہی دینے والا ہے اور وہ ضرور عطا فرمائے گا, اور جو میرے حق میں بہتر ہے وہ عطا کرے گا. جب اس کرج کے ساتھ, اس اللہ پر بھروسے کے ساتھ آپ دعا مانگیں گے تو ضرور دعائیں قبول ہوں گی اور اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. ایک آخری بات, حرام روزی کمانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی, یہ ہمیشہ یاد رکھیں. آپ کی روزی پاک ہونی چاہیے, آپ کا لباس, جس پیسوں سے آپ نے لباس خریدا ہے وہ لباس پاک ہونا چاہیے, پیٹ میں خوراک پاک ہونی چاہیے. حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو بڑا رو رہا تھا, بڑا گر گرا رہا تھا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا. اللہ کے حبیب نے عرض کی, اللہ کے نبی نے عرض کی, مولا اس بندے کی دعا قبول کر لے, کتنا رو رہا ہے, تجھے پکار رہا ہے. فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. کہا یا اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا موسیٰ اس کے پیٹ میں حرام ہے, اس کی روزی حرام ہے, جو لباس پہنا وہ لباس حرام ہے. تو کبھی بھی حرام روزی والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں, اپنی روزی کو چیک کیجیے, اپنے کاروبار سے حرام کو نکال دیجیے. شروع میں مشکل ہوگی, یہ بات بتا دوں آپ کو, لیکن جس دن آپ نے ہمت پکڑ لی, جس دن اسٹیپ فارورڈ کر لیا, جس دن فیصلہ کر لیا کہ میں نے حرام کمانا ہی نہیں ہے, آپ یقین کریں اللہ غیب سے راستے کھولے گا, آپ کے لیے آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی, اور پھر آپ ایسی پرسکون لائف گزاریں گے کیونکہ اب آپ کو یہ اطمینان ہوگا کہ جو میں کھا رہا ہوں وہ حلال ہے, جو بچوں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں وہ حلال ہے, میرے مرنے کے بعد یہ مال میرے لیے سانپ اور بچھو نہیں بنیں گے. تو بہرحال بلم بن باعورہ کا واقعہ مجھے اور آپ کو ایک اور درس بھی دیتا ہے, کیونکہ یہاں ماشاءاللہ مجھے چہرے نمازی بھی نظر آ رہے ہیں, حاجی بھی نظر آ رہے ہیں. بعض اوقات ہم جب نماز پڑھنے والے ہو جاتے ہیں, ہم کچھ مذہبی ماحول میں آ جاتے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, تو ہم سیٹسفیکیشن کی طرف چلے جاتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے ماشاءاللہ میں تو بڑی نیکیاں کر رہا ہوں, اب تو بڑا سب ٹھیک ہے, اوکے ہے. یاد رکھیے انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. کبھی
کبھی بھی زندگی میں یہ سیٹسفیکیشن نہ لے آئیں کہ جناب میں تو پکا جنتی ہو گیا. نہیں جناب، کبھی بھی پانسا پلٹ سکتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو شیطان کے واروں سے بچائے. خوف زدہ رہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کی دعائیں کرتے رہیے اللہ سے. دیکھیں نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بخشائے ہیں نا، ان کے صدقے ہم جنت میں جائیں گے. مگر ان کی دعا کیا تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ کے حبیب دعا کر رہے ہیں، تو میں نے اور آپ نے کتنی فکر کرنی ہے. تو ہمیشہ کبھی بھی انسان یہ سیٹسفائی نہ ہو جائے کہ میں نہیں بگڑ سکتا. اب یہ فرینڈ سرکل کے بچے بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، اس پہ شیطان کیا وار دیتا ہے، یار ٹھیک ہے تو نمازی ہے، دوست برے ہیں نا، کوئی بات نہیں، میں تو بیٹھتا ہوں نا، میں کون سا شراب پیتا ہوں، میں کون سا جوا کھیلتا ہوں، میں کون سا غلط کام کرتا ہوں، دوست کر رہے ہیں، میں نہیں بگڑوں گا، ان کے ساتھ بیٹھوں گا نا، مجھ پر اثر نہیں آئے گا. ایسے ہی کچھ لوگ بے دین لوگوں کی باتیں بہت سنتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، چلو یار سنے تو صحیح ہے غیر مسلم کیا کہتے ہیں، سنے تو صحیح ہے بد عقیدہ لوگ کیا کہتے ہیں، سننا ہی ہے نا، کون سا میں ان کی مان رہا ہوں. نہیں جناب، اپنے آپ پر اتنا اعتماد نہیں کرنا ہے آپ نے اور مجھے. ہمیں ڈرنا ہے، ہمیں ایسی باتیں بھی نہیں سننی ہیں جو کہیں دل میں نہ پھنس جائیں اور انسان کا ایمان اور عقیدہ برباد نہ ہو جائے. ہم نے اور آپ نے ایسی گیدرنگز میں بھی نہیں بیٹھنا ہے کہ وہ گیدرنگز یا وہ لوگ جو اللہ کی ناراضی والا کام کر رہے ہیں. کبھی بھی شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا، بلم بن باعورہ جیسے عبادت گزار ہم نہیں ہیں، بلم بن باعورہ جیسی ہماری ریاضتیں نہیں ہیں، ہماری دعائیں ایسی نہ تھی کہ مستجاب الدعوات تھے، مگر اس شخص کا صرف عقیدہ، اس کا صرف اعمال برباد نہ ہوئے، یہ جہنم میں کتے کی شکل میں ڈالا جائے گا. مفسرین کرام کہتے ہیں بلم بن باعورہ جہنم میں کتے کی شکل میں جائے گا، اور بلم بن باعورہ کی شکل میں اصحاب کہف کا جو کتا تھا وہ جنت میں جائے گا. لک ایٹ دا ریولوشن. ایک ایسا شخص جس کی عبادتوں کے چرچے تھے، اللہ کے نبی سے ٹکر لی، اللہ کے نبی کے خلاف سوچا، رب کی نافرمانی کی، عبادتیں بھی گئیں، ایمان بھی گیا، اور اب وہ کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا. اور ایک ایسا کتا جو اللہ والوں کے ساتھ تھا، اصحاب کہف کے ساتھ رہا کرتا تھا، اللہ کو اس کتے پر بھی آپ غور کیجئے، اس کو بھی کیسی برکتیں عطا ہو گئیں کہ وہ کتا چونکہ نیکوں کے ساتھ رہا تھا، قرآن میں اس کا ذکر آیا، اور اب وہ جنت میں جائے گا. تو پتہ یہ چلا اچھوں کی صحبت جو ہے، کتے نے کون سے سجدے کیے تھے، کتے نے کون سی عبادتیں کی تھیں، اصحاب کہف کا ساتھ مل گیا تھا. تو اچھوں کی صحبت جو ہے وہ کہاں پہنچا دیتی ہے، اور بروں کی صحبت انسان کو کیسے برباد کر دیتی ہے. اور آخری بات جو اس واقعے سے ہمیں ملا، سیکھنے کو ملا، کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں آنا چاہیے، ورنہ نعمتیں چھننے میں دیر نہیں لگتی ہے. یہ شادی کا گھر ہے، یہ ساری فیملی ایک اجتماع ہے. اس لیے میں اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی زندگی میں کوئی نعمت ملے، جب بھی زندگی میں اللہ کی طرف سے کوئی عطا ملے، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اس پر تکبر نہ کریں کہ جناب میرے تو حالات سارے ٹھیک ہیں، میں تو لاکھوں کروڑوں سے اچھا ہوں، میرے ساری چیزیں بڑی جناب پاپولر ہو رہی ہیں اور میرا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ سب میں نے کیا ہے. میں نے اور آپ نے کچھ نہیں کیا. جو مہربانی ہے وہ ہمارے رب کی ہے. اور خاص طور پہ شادی کے موقع پر، میں نے بیان کے شروع میں بھی یہ بات کہی تھی، کئی بد نظروں کی بد نظریاں ساتھ ہوتی ہیں، کچھ حاسدین ہوتے ہیں جو حسد کے مارے جل بھن رہے ہوتے ہیں. ایسے موقع پر اللہ کی رحمت کی زیادہ ضرورت ہے، ایسے موقع پر اللہ کے ساتھ کی، اللہ کی طرف سے برکتوں کی زیادہ ضرورت ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے بندہ اللہ کی نافرمانی والے کام شروع کر دیتا ہے. شراب، ناچ گانے، جوا، نہ جانے کیا کیا شادیوں میں ہوتا ہے. ایسا نہ کیا کرو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. ذرا سوچئے، ایک نیا خاندان بن رہا ہے اور ہم اس بنیاد میں ہی اللہ کی نافرمانی ڈال رہے ہیں. تھوڑے عرصے بعد ہم سنتے ہیں گھر ٹوٹ گیا، کسی کے بارے میں سنتے ہیں کہ بچی کی شادی کی ہے، وہ گھر میں بڑی پریشان ہے. ارے جناب، گھر میں نئی شادی ہوئی ہے، سکھ ختم ہو گیا ہے. غور کرو کہیں شادی میں اللہ کو ناراض تو نہ کیا تھا. میں دنیا کا دستور ہے، آج آپ کو کوئی اچھا سا تحفہ دے دے، آپ پر ایک احسان کر دے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یار یہ بندہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. کسٹمر از آلویز رائٹ جملہ ہے نا، کہ اپنے کسٹمر کو کوئی ناراض نہیں کرتا. یار یہ میرا کسٹمر ہے، یہ ہمیشہ مجھے سے مال لیتا ہے، یہ جو بھی کہتا ہے ٹھیک ہے یار اس کی بات مانو. آج کسٹمر کو ہم ناراض نہیں کرتے، اپنے محسن کو، ایک بار احسان کرنے والے کو ناراض نہیں کرتے. اتنی بڑی خوشی اللہ نے آپ کو دی ہے. پوچھو ماں باپ سے، ساری زندگی تمنا ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کے سر صحرا سجے، اللہ مجھے وہ دن دکھائے کہ میری بیٹی کی شادی ہو جائے.
اتنی بڑی نعمت اللہ نے آپ کو دی، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسی شادی میں اسی نعمت دینے والے رب کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ بڑا ہی عجیب معاملہ ہے، ایسا نہ کیا کرو۔ اور یہ بعض اوقات چند دوستوں کی طرف سے، چند رشتہ داروں کی طرف سے فرمائش ہوتی ہے، نہیں جناب شادی میں سب چلتا ہے، بچے کی خوشی میں نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ ارے اب نہیں کریں گے، اللہ کو ناراض کر کے شادی نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی کر کے شادی کرو گے۔ یہ سارے مشورے دینے والے تو آگے پیچھے ہو جائیں گے، کہیں ساری زندگی کا دکھ اور قیامت کی مار آپ کے لیے نہ بچ جائے۔ تو خدا را ہمت میں آئیے۔ میں بہت خوش ہوں، جیسے مجھے پتا چلا کہ وقاص بھائی نے جب یہ پلان کیا کہ شادی، حالانکہ آج محفل کا اجتماع ذکر و نعت نہیں ہے، محفل میلاد الگ سے نہیں منائی گئی، بلکہ ایک شادی کی رات ہی، نکاح آج ہے، نکاح کے لیے ماشاءاللہ انہوں نے یہ محفل سجائی، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو ہمیں بھی ایسا پلان کرنا چاہیے کہ اپنی شادیوں میں اور پھر اس کے بعد بھی اگلے فنکشنز بھی، اس میں بھی گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ پھر دیکھیں آپ کے خاندانوں پر کیسی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اور صرف شادی نہیں، ہر موقع پر، مثال کے طور پہ ایک بندہ غریب ہے، وہ تمنا کرتا ہے اللہ پیسے دے دے، میرے مال میں برکت دے دے، ساری زندگی کوشش کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے مال ملتا ہے، جیسے ہی اسے دنیا کی نعمت ملتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہونا کیا چاہیے کہ جس نے نعمت دی ہے اس کا شکر بڑھے، اس کے سجدے بڑھیں۔ یعنی اللہ مال دے تو ہمارے شکر اور صدقے بڑھنے چاہیے، مگر عجیب معاملہ ہے، اللہ مال دیتا ہے، بندہ نافرمانیاں بڑھاتا ہے، وہ عطا بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں اور اس واقعے سے سبق حاصل کریں کہ کبھی بھی سب کچھ چھن سکتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل فرماتا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اگر باقی رکھنا ہے، اس میں برکت چاہیے۔ اس کا فارمولہ بھی رب نے قرآن میں دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ شکر گزار بن جائیے، دیکھیں رب اور عطا فرمائے گا۔ اچھا شکر جو ہے نا، نارملی لوگ سمجھتے ہیں کہ تسبیح لو اور الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر پڑھتے رہا کرو، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ شکر کی ایک جہت تو ضرور ہے، لیکن ایکچولی شکر یہ ہے کہ جس نے نعمت دی ہے اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کو ناراض نہ کیا جائے۔ صبح سے شام تک اللہ تیرا شکر بھی کہتے رہیں اور ایک وقت کی نماز نہ پڑھیں، یا اللہ تیرا شکر بھی کہتے رہیں، حرام روزی بھی کماتے رہیں، اللہ تیری بڑی مہربانی، حرام دیکھتے بھی رہیں، تو یہ شکر نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ رب کو ناراض نہ کیا جائے، اور سب سے بہترین شکر 5 وقت کی نماز ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ میں آپ سب کو ایک اور دعوت دوں گا کہ اس طرح کی باتیں سننے کے لیے اور اپنی زندگی میں بہترین تبدیلی لانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ ہمارے ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو ہوتے ہیں، اب کل بھی جمعرات ہے، اور کل بھی انشاءاللہ فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع ہوگا، کراچی کے مختلف مقامات پر ہوتا ہے، اس میں شرکت کریں، مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ